حضرات، گزشتہ ہفتہ بیان کیا گیا تھا اتباع رسول کا جذبہ، یعنی ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین اعظام کا طریقہ یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سنتے تھے اس پر عمل کرنے کا ان کا شوق پیدا ہوتا تھا، یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، یا کبھی سرکار کو کچھ کرتے دیکھا وہ کام کرنے کے لیے ان کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سرکار کا یہ طریقہ ہے اس نیت سے، اور سرکار کا جو بھی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا وہ ذریعہ ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ اسی حوالے سے روایت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا، جب آپ وہاں سے چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام تک پہنچے اور امام کے ساتھ نماز ظہر اور نماز عصر ادا فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کی معیت میں وقوف عرفات کیا، یعنی امام کے ساتھ وقوف عرفات کیا۔ میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف عرفات کیا، یہاں تک کہ جب امام اور دیگر لوگ وہاں سے چل پڑے تو ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ ہم جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں، میت مانے ساتھ، ان کے میت میں زمین یعنی مینا سے قریب ایک جگہ کے قریب ایک گھاٹی میں پہنچے، مینا کے قریب ایک گھاٹی میں ہم پہنچ گئے۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، یعنی عبداللہ بن عمر نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو ہم نے بھی اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے ہیں، یعنی جو لوگ ساتھ میں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں جو رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ ہمارے پوچھنے پر آپ کے سواری بان، یعنی جو ان کا سواری لے کر چلتے تھے، سواری بان نے ہمیں جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ یعنی آپ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی یہاں جو آپ رکے ہیں وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے نہیں رکے، بلکہ آپ کو یاد آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر قضائے حاجت فرمائی تھی، یعنی انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کیا سمجھا، کیا ان کو یاد آیا جس دن سرکار یہاں آئے تھے اور اس جگہ پہنچے تھے تو انہوں نے قضائے حاجت کی تھی۔ قضائے حاجت مانے استنجا وغیرہ کرنا، جسمانی فراغت لینا۔ تو ان کو جب یہ بات یاد آئی کہ سرکار یہاں جب پہنچے تو قضائے حاجت فرمائی تھی، اور جناب عبداللہ بن عمر بھی جذبہ اتباع رسول یعنی نبی کے پیروی کرنے کے جذبے کے تحت اس مقام پر قضائے حاجت فرمانا چاہتے ہیں، یعنی اس نیت سے قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی پیروی ہو جائے، سرکار کے نقش قدم پر عمل ہو جائے۔ تو ایک جذبہ تھا، حالانکہ کو اس کی خواہش نہیں تھی، لیکن صرف اس نیت سے وہاں ٹھہرے اور قضائے حاجت فرمائی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ تو یہ نظریہ، یہ نیت ہونا گویا اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک جذبہ تھا کہ جو بھی سرکار سے عمل دیکھتے تھے اس کو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہ جذبہ ہمیں بھی آنا چاہیے، جب ہمیں پتہ چلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم کو اس پر عمل کرنے کا خیال آنا چاہیے۔
ہم کو بھی اس پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل مبارک ہمیں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ عام عظیم وہ افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیے ہوں، یا وہ افعال مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تابعاً صادر ہوئے ہوں، یعنی جو کام سرکار نے عبادت سمجھ کے کیا اس کو بھی صحابہ اپنا لیتے تھے، یا کبھی اپنے مقصد سے اپنی طبیعت کے لیے کوئی کام کرتے تھے تو اس کو بھی صحابہ کرام اپنا لیا کرتے تھے۔ انہی جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں جناب زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ آپ اپنی قمیض کے بٹن کھول کر نماز ادا فرما رہے ہیں، یعنی انہوں نے کن کو دیکھا؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ جناب زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ آپ اپنی قمیض کے بٹن کھول کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو جواب میں آپ نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح نماز ادا فرمائی، یعنی جو طریقہ انہوں نے دیکھا اس طریقے کے مطابق انہوں نے ادا کی، اس لیے کہ میرے آقا نے ایسا کیا ہے۔ یہ بتانا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ، ایک شوق۔ ہم اور آپ جس طرح اس دور میں جی رہے ہیں ہمیشہ دوسروں کی نقل کرنے کے عادی ہیں، جہاں ہم نے دیکھا کہ فلاں اپنا گھر اس طرح رنگ کیا ہے یا اس طرح ڈیزائن کیا ہے تو ہم لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کی نقل کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کا گھر اس ڈیزائن کا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ تو وہ صحابہ کرام یہ سب نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ سرکار کہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنا ہوگا، سرکار کہاں کیا چیز پسند کی ہے وہاں پسند کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی چیز آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بتایا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر چلنے کے لیے صحابہ کرام کس جنون کے حد تک رہتے تھے، کس جذبے سے عمل کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے صرف کہ ہم بھی جہاں نقل کرنے کے عادی ہیں تو نقل کریں، جہاں دنیاوی اعتبار سے دوسروں کی نقل کرتے ہیں تو کم سے کم دینی معاملات میں، اسلامی معاملات میں ہم اپنے آقا کی نقل کیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب کام بھی ہمارا ہو جائے گا اور نیت اگر یہ ہو کہ ہم سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اس پر عمل کی برکت کا ہمیں ثواب مل جائے گا، فائدہ دونوں۔ دوسری چیز، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے کچھ دور ہو کر گزرے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواباً آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما مر بہذا المکان حاد عنہ فعلت کما یفعل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو اس مقام سے دور ہو کر گزرے، یعنی اس جگہ سے دور ہو گئے، تو میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یعنی وہ جو عمل کر رہے ہیں دور ہو کر وہاں سے گزرنے کے لیے صرف نظریہ کیا ہے؟ میرے نبی ایسا کیے تھے، آقا نے ایسا کیا، اس جذبے کے تحت۔ تو حضرات محترم، ان باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عملیات جس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی سنت پر چلنے کا ایک جذبہ پیدا کریں، ان کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر سرکار کی اداؤں کو ہم اپنا لیتے ہیں
تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا، دنیا میں اللہ ہمیں عزت بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ سنت رسول پر عمل کرنے والا رسوا نہیں ہو سکتا، ذلیل کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول پاک کی اداؤں پر چلنے والے جب تک چلے ہیں اللہ انہیں عزت دیا ہے۔ لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دوسروں کے نقل کرنے میں تو فخر کرتے ہیں، کاش کہ ہم اپنے آقا کی نقل کرنے پہ فخر کریں، ناز کریں۔ غرور ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی نقل کر رہے ہیں، اس بات پہ غرور ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نقل دوسروں کی کرتے ہیں اور ہم ناز کرتے ہیں، مثلا کسی کے مکان کی نقل کر لیے، کسی کی دکان کی نقل کر لیے، کسی کے کپڑے کی نقل کیے تو ہمیں غرور ہوتا ہے۔ کوئی کہتا بھی ہے یہ بہت اچھا لگا تو آپ کہتے ہیں فلاں کا اسٹائل ہے، فلاں کی نقل ہے، فلاں نے ایسا پہنا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو ناز کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ایک غرور کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کاش اگر ہم اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے لگیں، کوئی ہم سے پوچھے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا تم جانتے نہیں یہ آقا کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے سرکار کا طریقہ ہے۔ اس پہ ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم کسی اور کا طریقہ نہیں اپنا رہے ہیں، بلکہ اس پیغمبر کا طریقہ اپنا رہے ہیں جس پیغمبر کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ان کی اداؤں کو ہم اپنائیں گے تو کیا ہمیں ناز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور کی نقل نہیں بلکہ اپنے نبی کی نقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر کوشش ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سرکار کی اداؤں کو ہم اپنے اندر ڈھالیں، ایک ایک کر کے اگر اتارنے کی کوشش کریں گے نا تو ایک دن آئے گا کہ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب سرکار کی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ ہم ایک بار نہیں کر سکتے، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم سارا کام انجام نہیں دے سکتے، لیکن اگر ایک ایک چیز کو فالو کرنے لگیں تو کہیں نہ کہیں وقت آئے گا ایسا کہ ہماری ہر چیز سرکار کی اداؤں کے مطابق ہو جائے گی، ان کی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ آج